بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ابھی میری شادی کو ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ میرے سامنے میرے سسرال والوں کے کام نظر آنے لگے تھے۔ میں نے اس پورے ہفتے میں ابھی تک کسی بھی عورت کو گھر کا کام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا کیونکہ مجھے تو گھر کے کام کرنے کی عادت تھی۔ میں جس بھی کام کو ہاتھ لگاتی ہوں تو میری ساس مجھے جھڑک دیتی اور کہتی کہ جتنا آرام کرنا ہے کر لو، اس کے بعد تمہیں گھر کے کام نہیں کرنے۔ مجھے بہت حیرت ہوتی کہ میری ساس ایسی بات کیوں کرتی ہیں جبکہ گھر کے کام تو عورتوں کو ہی کرنے ہوتے ہیں، مگر میں نے ابھی تک صرف اپنے جیٹ اور سسر کو کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ صبح کے ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک بناتے تھے، جبکہ ہمارے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں تھا۔ ہمارے ہاں تو آدمی گھر کے باہر بھی کام کرتے تھے، عورتیں گھر کے کام کرتی تھیں۔ میں جب اپنی ساس سے پوچھتی کہ گھر کے کام عورتیں کیوں نہیں کرتی تو وہ کہہ دیتی کہ ہم نے بھی جتنے بھی لڑکوں کی شادی کی ہیں ان کی بیگمات کو گھر کے کام کرنے نہیں آتے، اسی لیے وہ باہر کمانے جاتی ہیں اور میرے بیٹے گھر کے کام کرتے ہیں، ایسے مل بانٹ کر گزارا ہو جاتا ہے۔ مگر مجھے اپنی ساس کی منطق کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پہلے تو مجھے بھی اچھا لگا جب میرا شوہر صبح سویرے میرے لیے ناشتہ بنا کر کمرے میں لاتا اور کہتا کہ آرام کرنے کے لیے صرف ایک ہی ہفتہ ہے تمہارے پاس، اس کے بعد تمہیں بھابھیوں کی طرح باہر جا کے کام کرنا ہوگا۔ میری ساس کے 5 بیٹے تھے اور میں سب سے چھوٹی بہو تھی۔ میں اپنی بھابھیوں سے پوچھتی، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا جب آپ کی نئی شادی ہوئی تھی؟ تبھی میری جٹھانیاں کہتی کہ ہاں، ہم نے اتنی پڑھائیاں گھر کے کام کرنے کے لیے تھوڑی کی ہیں، باہر سے کما کر لاتی ہیں، جتنا دل چاہتا ہے خرچ کرتی ہیں۔ ہمیں تو خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارا شوہر گھر کے کام کرتے ہیں اور ہم باہر سے کما کر لاتی ہیں۔ ایک بات جو بہت عجیب تھی وہ یہ تھی کہ میرے سسرال میں کوئی بھی بچہ نہیں تھا۔ 4 جیٹھ کی شادی ہوئی تھی مگر کسی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک روز میں نے اپنی سب سے بڑی جٹھانی سے پوچھا کہ تمہارے ہاں اولاد کیوں نہیں ہے؟ تمہاری شادی کو تو سب سے زیادہ دیر ہو گئی ہے، تم دونوں میاں بیوی اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ تو میری بات پر غصہ ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ ہمیں نہیں کروانا علاج، ہم جیسے ہیں بالکل ٹھیک ہیں اور خوش ہیں، اور رہی بات اولاد کی تو وہ تو ہم لوگ خود ہی نہیں کر رہے، میں بھی خود ہی اولاد نہیں کر رہی۔ اس سے پہلے کہ میری جٹھانی کوئی جواب دیتی، میری ساس نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ تمہیں اتنی جانکاری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو اور جتنا کہا جائے اتنا ہی کرو۔ تمہیں ایک مرتبہ کہہ دیا کہ تم نے بھی باہر ہی کمانے جانا ہے، اور رہی بات اولاد کی تو وہ جب خدا کی مرضی ہوگی تو سب کو مل جائے گی۔ ہفتہ گزرنے کی دیر تھی کہ میرے شوہر نے ایک ہی بات کی رٹ لگا لی تھی کہ تم بھی کام پر جاؤ۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں، کس طرح ان سب کو روکوں۔ مجھے نوکری کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی میں نوکری کرنا چاہتی تھی۔ شادی سے پہلے بھی میں نے صرف مجبوری کے تحت ہی کی تھی، ورنہ میرا اپنا کوئی خواب نہیں تھا۔ پھر یہاں پر خاندانی کاروبار نہ جانے کیسا تھا، مجھے کیسی نوکری کرنی تھی میں نہیں جانتی تھی۔ اس بات سے بھی میں ڈر رہی تھی کہ نہ جانے وہاں جا کر کیا ہوگا، مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میری جہاں شادی ہوئی وہاں صرف مرد گھر کے کام کرتے تھے اور عورتیں کمانے جاتی تھیں۔ یہ بات مجھے شادی کی رات پتہ چلی تھی تو میں پڑھی لکھی تھی۔ جب میرے شوہر نے مجھ پر زیادہ دباؤ ڈالنا شروع کیا تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پڑھی لکھی ہوں تو میں اپنے مطابق ہی کوئی کام کروں گی جو شادی سے پہلے کرتی تھی۔ سب کھانے پہ موجود تھے۔ جب میرے شوہر نے مجھے کہا کہ کل سے تم بھی کام پر جاؤ گی، بھابیاں بھی جاتی ہیں، انہوں نے بھی بس اتنا ہی آرام کیا تھا اور گھر کی فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، گھر کا سارا کام میں خود کر لیا کروں گا جیسے بھائی کرتے ہیں۔ میں پڑھی لکھی تھی اس لیے میں نے سوچا کہ میں ٹیچنگ کر لوں، لیکن ساس بولی کہ ہمارا اپنا جدی پشتی کاروبار ہے، عورتیں وہی کرتی ہیں، تم بھی وہی کرو گی اور ہم سب سے زیادہ کماؤ گی۔ میں بہت حیران ہوئی اور اپنے شوہر کی طرف حیرت سے دیکھا۔ تبھی شوہر نے کہا کہ جیسے میری مما کہتی ہیں ویسے ہی کرنا ہوگا۔ اب میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں۔ یہ کیسی نئی مصیبت تھی، میں نے پہلی مرتبہ یہ سب دیکھا تھا۔ میں رات ہوتے ہی کمرے میں گئی اور اپنے شوہر سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بھابیاں اور آپ کی اماں کیا کام کرتی ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگا، نہیں، بس میری اماں میری بھابیوں کو لے جاتی ہیں، وہ بن سنور کے جاتی ہیں اور بن سنور کے واپس آ جاتی ہیں۔ مجھے تو اب شک ہونے لگا تھا، مجھے لگا کہ شاید میں نے یہاں پر شادی کرنے کا فیصلہ کر کے غلطی کی ہے، مجھے اپنی اماں کی بات مان لینی چاہیے تھی، مجھے یہاں پر شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔
मगर अब क्या किया जा सकता था, अपने किए का तो भुगतना ही था। मेरा शौहर भी मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। मैं भला किसको कहती, घर पर भी कुछ नहीं कह सकती थी। अपनी मर्जी जो की थी, शादी जो मेरी मर्जी से हुई थी, फिर भला मेरे घर वाले आखिर क्यों मेरी बात सुनते। अम्मा ने तो रुखसती के वक्त ही कह दिया था कि आज के बाद अपने मसले मसाइल अपनी हद तक ही रखना। अम्मा अब्बा ने तो मुझसे मेरी रुखसती के वक्त ही सब रिश्ते ख़त्म कर दिए थे। इनके लिए तो मैं अब कोई मायने नहीं रखती। अम्मा ने भी मुझे कह दिया था कि अब इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। तुमने हमारी बात न मानकर अच्छा नहीं किया। तुम देखना कि इसका क्या भुगतना होगा। मुझे अम्मा की हर बद्दुआ याद थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आहिस्ता आहिस्ता इनकी हर बद्दुआ लगना शुरू हो चुकी है, क्योंकि मुझे हालात जो ऐसे दिखाई दे रहे थे। जब शौहर ने मेरी बात न सुनी तो फिर अगले दिन सास मुझे अपने साथ काम पर ले गई, लेकिन सास के साथ वहां जाकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो जगह तो। मेरा नाम अदीबा है, मेरी उम्र 60 साल है। मेरे अब्बा का अपना बिजनेस था और अम्मा घरेलू खातून थीं। अब्बा 2 बहन भाई ही थे। सारी उम्र अम्मा और मेरी फुप्पो की कभी नहीं बनी थी। वजह जायदाद थी। अम्मा को तो कभी जायदाद से मसला नहीं हुआ था, लेकिन फुप्पो को हमेशा ही मसले मसाइल रहते थे। वो हमेशा जायदाद में से हिस्सा मांगा करती थीं। अब्बा को अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी। वो नहीं चाहते थे कि किसी की भी वजह से इनकी बहन का दिल दुखे, मगर इनकी बहन की वजह से बेशक घर के घर तबाह हो जाएं। इन्हें इस बात की परवाह नहीं थी। वो हमेशा एक ही बात करते थे कि मेरी बहन की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात आई हैं। अब अगर मैं इसे किसी किस्म का सुकून दे सकता हूँ तो मुझे वो सुकून देने में कोई तकलीफ नहीं है। अगर वो एक दफ़ा कहे तो मैं इसे अपनी जायदाद भी इसके नाम कर दूँ। फुप्पो के 2 बेटे थे। दोनों ही बेटे पढ़े लिखे और अच्छे थे। वो बिल्कुल भी फुप्पो जैसे नहीं थे। अब्बा ने फुप्पो के नाम इनकी जायदाद कर दी थी, मगर अम्मा को ये बात भी कबूल नहीं थी। जितना फुप्पो ने इनकी ज़िंदगी में तबाही मचाई थी, अक्सर इसी बात को लेकर अम्मा और अब्बा की बहस रहती। अब्बा अपनी बहन के बारे में एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करते थे और अम्मा को अपने साथ किए गए हर जुल्म की याद सताने लगती। जब भी अब्बा अपनी बहन के लिए कुछ करने लगते, अम्मा बेचारी भी क्या करती, फुप्पो की जुल्म सितम की सताई हुई थी। मैं अक्सर अम्मा को समझाती कि आप क्यों अब्बा से फुप्पो को लेकर बहस करती हैं। जो होना था हो गया, जो वक्त गुजर गया उसको क्या बार बार याद करना। आप अब्बा को भी परेशान कर देती हैं और ख़ुद भी परेशान होती हैं। जब फुप्पो थी तब भी आप लोगों की लड़ाई होती थी। अब फुप्पो नहीं है तो इनकी बात से आप लोगों की लड़ाई होती है। तो किसी एक को तो समझना पड़ेगा। आज सुबह जब मैं उठी तो मैं कॉलेज के लिए लेट हो गई थी। मैं जल्दी से तैयार हुई और अम्मा से नाश्ते के लिए कहा। नाश्ता तैयार था। मैंने नाश्ता किया और अपनी बहन का इंतज़ार करने लगी। कुछ ही देर में कॉलेज वैन दरवाजे पर आई और मैं इसमें बैठकर कॉलेज के लिए रवाना हो गई। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मेरे अब्बा को भी शौक था कि मैं पढ़ लिख जाऊं। इसलिए नहीं कि वो मुझसे कोई जॉब करवाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वो ये बात हमेशा कहते कि पढ़ लिख कर बेटियों में अक्ल और शऊर पैदा होता है, क्योंकि बेटियां पराया धन होती हैं। इसीलिए आजकल के दौर में अगले घर में जाने के लिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं भी अब्बा की इस बात से इत्तेफाक रखती थी। आज जब वापसी पर कॉलेज की वैन देर तक ना आई तो काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद मैंने रिक्शा करवाने का सोचा। रिक्शा करवाने के लिए जैसे ही मैं बाहर निकली तो काफ़ी दूर तक कोई भी रिक्शा नजर न आया। मैं चलती चलती मेन रोड तक आ गई। मेन रोड पर पहुंचते मैं अपने लिए रिक्शे का इंतज़ार कर रही थी कि दूर से एक रिक्शा आता मुझे दिखाई दिया। इसमें पहले से ही एक सवारी बैठी हुई थी, क्योंकि रिक्शों की हड़ताल थी और कोई भी रिक्शा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने इसी में बैठना गनीमत समझा। मैं रिक्शे में बैठी तो मेरी नज़र अपनी साथ वाली सीट पर बैठे लड़के पर पड़ी। लड़का बहुत खूबसूरत था। मोटी मोटी आँखें, सफ़ेद रंग और चेहरे पर खूबसूरत हल्की हल्की दाढ़ी एक अलग ही मंजर पेश कर रही थी। मैंने इसे देखा तो बस देखती ही रह गई। सुना था कि 14वीं का चाँद बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन आज इसको इतने करीब से देखकर जान भी लिया कि ये बात सच है कि 14वीं का चाँद सच में बहुत खूबसूरत होता है। मैं दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि इस लड़के की नज़र मुझ पर पड़ी। मैंने फ़ौरन नज़रें झुका ली। कुछ देर बाद मुझे ये एहसास हुआ कि वो लड़का मुसलसल मुझे देखता जा रहा है। मैंने नज़रें चुरा कर इसे देखना चाहा तो उसकी नज़रें मेरे ऊपर ही जमी हुई थीं। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। न जाने क्यों इसकी तरफ मेरा दिल खींचा चला जा रहा था।
آج سے پہلے میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میرے سے پہلے اس لڑکے کو اترنا تھا۔ وہ میرے گھر سے کافی پیچھے اتر گیا۔ میرا دل ابھی اس کو دیکھ کر بھرا نہیں تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ کاش وہ نہ اترتا اور یہ سفر کبھی بھی ختم نہ ہوتا۔ میں اس کو ہی دیکھنے میں کھوئی ہوئی تھی کہ رکشے والے نے مجھ سے گھر کا راستہ پوچھا۔ راستہ بتانے کے بعد رکشے والے نے مجھے گھر کے دروازے کے آگے اتارا۔ میری آنکھوں کے سامنے سے اس لڑکے کا چہرہ نہیں ہٹ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اے کاش مجھے دوبارہ ملے۔ میں انہی خیالوں میں گھر داخل ہوئی تو آج سلام کرنا بھول گئی۔ اماں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سلام کالج ہی چھوڑ آئی ہو؟ میں نے اماں کو کوئی جواب نہ دیا۔ جب اماں نے دوبارہ مجھ سے یہی سوال کیا تو بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، نہیں کالج میں نہیں، رکشے میں چھوڑ آئی ہوں۔ اماں بہت حیران ہوئی اور مجھ سے کہنے لگیں، کیا بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، مذاق کر رہی ہوں، کالج وین والا آج نہیں آیا اور اس نے بتایا بھی نہیں تھا۔ اتنی دور تک پیدل چل کے آئی ہوں، پھر رکشے کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑا۔ رکشوں کی آج ہڑتال تھی لیکن کوئی چل رہا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے رکشہ ملا جو مجھے گھر تک پہنچا گیا۔ اماں مجھ سے کہنے لگیں تو اپنے ابا کو فون کرتی، وہ تمہیں لے لیتے، کیا ضرورت تھی اتنی دوپہر میں کالج سے پیدل نکلنے کی؟ میں نے اماں سے کہا کہ اگر میں ابا کو فون کرتی کہ مجھے لے لیں، اسکول وین نہیں آئی تو ابا پھوپھو کے دونوں بیٹوں میں سے کسی ایک کی ذمہ داری لگا دیتے کہ وہ مجھے گھر چھوڑ جائیں، جو کہ آپ کو بالکل پسند نہ آتا۔ اسی لیے میں نے خود آنا بہتر سمجھا۔ اب جلدی سے مجھے کھانا دے دیں کہ ابھی بھی کوئی سوال باقی ہے۔ اماں نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، جاؤ کپڑے بدلو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اماں نے کھانا ٹیبل پر لگاتے ہوئے مجھے آواز دی، ادیبہ جلدی سے آ جاؤ، کھانا تیار ہے۔ مجھے واقعی میں بہت زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پر دیکھا تو آج میری فیوریٹ سبزی بنی ہوئی تھی۔ مجھے بھنڈیاں بہت پسند تھیں اور اماں نے آج بھنڈیاں ہی بنائی تھیں۔ میں نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی اپنے بستر پر لیٹی تو میری آنکھوں کے سامنے وہی حسین چہرہ آنے لگا۔ میں آنکھیں بند کرتی تو وہی چاند سا مکھڑا میری آنکھوں میں سما جاتا۔ آنکھیں کھولتی تو اسی چہرے کو اپنی آنکھوں کے سامنے پاتی۔ نہ جانے میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میں اپنا دل کہیں چھوڑ آئی ہوں۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ جلدی سے صبح ہو اور میں کالج جانے کے بہانے اس لڑکے کو تلاش کروں۔ میں اسی لڑکے کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی۔ کافی دیر نیند پوری ہونے کے بعد جب میں اٹھی تو ابا گھر آ چکے تھے۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی میں نے دھوپ کا ایسے سامنا نہیں کیا تھا جیسے مجھے آج کرنا پڑا۔ میں جی میں وین والے کو کوستی اور جب رکشے والے کی یاد آتی تو میں سوچتی اگر وہ چھٹی نہ کرتا تو میں آج اس لڑکے سے بھی نہ مل پاتی۔ سر درد کی وجہ سے میں نے اماں سے کہا کہ مجھے ایک کپ چائے بنا دیں کیونکہ ابا بھی آ چکے تھے تو اب ہم سب کا چائے پینے کا ہی وقت تھا۔ اماں نے سب کے لیے چائے بنائی۔ میں نے چائے کے ساتھ ایک پین کلر بھی لے لی تاکہ سر درد ٹھیک ہو جائے۔ اب میں صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ یہ دن تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی اور سوچتی کہ کتنی دیر رہ گئی ہے صبح ہونے میں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ آج وہ مل گیا ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کل بھی وہ لڑکا مجھے اسی وقت ملے گا۔ اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں دل میں دعا کرنے لگی کہ اے خدا ایک بار میری ملاقات اس لڑکے سے دوبارہ کروا دے، اور خود کو کوستی کہ کاش میں نے اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر لے لیا ہوتا یا اپنا فون نمبر دے دیا ہوتا۔ یہ عجیب سے سوال مجھے تنگ کر رہے تھے۔ پھر میں دل کو سمجھاتی کہ پہلی دفعہ میں کیسے جان سکتی تھی کہ اگر وہ مجھے اچھا لگا ہے تو میں بھی اسے اتنی ہی پسند آئی ہوں۔ میرے ان سوالوں کا جواب اب صرف صبح میں ہی مل سکتا تھا۔ میں بے صبری سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اسی بے چینی میں پوری رات سو نہ پائی۔ صبح میں نے جلدی سے کپڑے بدلے اور ناشتہ کیے بغیر ہی گیٹ پر جا کر کھڑی اپنی وین کا انتظار کرنے لگی۔ اماں نے آواز دی کہ آج زیادہ جلدی ہے کیا؟ ناشتے کا بھی ہوش نہیں رہا، اندر آؤ اور ناشتہ کرو، ابھی وین آنے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ میں نے اماں کی بات سنی اور جلدی سے اندر ناشتے کے لیے چلی گئی۔ میں ناشتہ کرتے ہوئے بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی کہ اتنے میں اماں نے ابا سے کہا آج وین والا آتا ہے تو اس کو خود سمجھائیں، کل اس کو لینے نہیں گیا تو ادیبہ اکیلی گھر آئی ہے۔ امی کا اتنا کہنا تھا کہ میں نے جلدی سے کہا نہیں ابا، وین والے کو کچھ مت کہنا، میں آج اس سے خود بات کروں گی۔ پھر بھی کبھی اس نے ایسا کیا تو پھر آپ اسے کہہ لیجئے گا، جس طرح بھی کہنا ہو۔ ابا نے اچھا بولا اور چائے پینے لگ گئے۔
میں نے بھی ناشتہ مکمل نہیں کیا تھا کہ باہر وین والے نے ہارن دینا شروع کر دیا۔ میں دوڑتی ہوئی وین میں جا بیٹھی۔ سارے راستے میری نگاہیں اسی لڑکے کو ڈھونڈ رہی تھیں اور وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ میرا دل کہتا تھا کہ وہ مجھے آج پھر ضرور ملے گا۔ اسی خیال میں نے وین والے سے کہہ دیا کہ آج آپ مجھے نہ لینے آنا، مجھے آج ابا نے لینے آنا ہے۔ وین والے نے بھی میری بات کا یقین کر لیا اور مجھے لینے نہ آیا۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی میں کالج سے نکلی، پیدل چلتی ہوئی اسی راستے سے جا کے رکشے کا انتظار کرنے لگی۔ آج بہت سے رکشے میرے پاس آتے لیکن میں ہر ایک کو بیٹھنے سے انکار کر دیتی۔ پتہ نہیں میرا دل کیوں کہہ رہا تھا کہ وہ کسی نہ کسی رکشے پر ضرور آئے گا اور میں اسی رکشے پر بیٹھوں گی جس پر وہ بیٹھا ہوگا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد ایک رکشہ مجھے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ رکشہ میرے پاس آ کے رکا۔ جیسے ہی میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ لڑکا اس رکشے میں بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ میں نے بھی نہ کوئی سوال کیا، جلدی سے رکشے میں بیٹھنے کی۔ رکشے میں بیٹھتے ہی میں نے آج سب سے پہلے اس لڑکے سے کہا کہ اپنا کوئی فون نمبر ہے تو دے دو۔ وہ لڑکا حیران میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، جلدی سے اگر تمہارے پاس کوئی فون نمبر ہے تو مجھے دے دو۔ اس نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا اور مجھے اپنا نمبر لکھوانے لگا۔ میں نے اس کا نمبر نوٹ کیا اور پھر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اب ایک ہی جگہ بیٹھے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میسج پر بات کرنے لگے۔ میں نے اس کو بتایا کہ مجھے تم بہت اچھے لگے ہو۔ آج میری وین آئی بھی تھی تو میں جان بوجھ کر رکشے میں بیٹھی تھی۔ ہم لوگ اچھی خاصی دوستی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اب فون پر بات کرتے، رات میسیجز ہو یا کال پر بات ہوتی ہے۔ جب میری بات عمر سے ہوتی تو اکثر وہ مجھے بتاتے کہ میں گھر کے کام میں مصروف تھا۔ مجھے یہ سن کر بڑی حیرت ہوتی اور میں حیرت سے پوچھتی کہ آپ مرد ہو کر اپنی اماں کے گھر میں ہاتھ بٹاتے ہیں؟ تو وہ بڑی معصومیت سے مجھے جواب دیتے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ گھر کے کاموں میں اپنے بڑوں کا ہاتھ بٹانے میں کون سی عزت کم ہو جاتی ہے؟ تو مجھے عمر کی اس بات پر بہت پیار آتا، کیونکہ میں نے اپنے گھر میں ابا کو کبھی کوئی کام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ابا ذرا سخت مزاج تھے، لیکن عمر ایک مرد ہوتے ہوئے بھی باہر کے کام کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتے۔ سن کے بہت اچھا لگتا اور یہی وجہ تھی کہ مجھے عمر سے محبت ہونے لگی۔ عمر میرے آئیڈیل بنتے جا رہے تھے۔ اب ہماری بات بلا ناہا ہونے لگی۔ بات کے ساتھ ساتھ اکثر ملاقات بھی ہوتی۔ ملاقات ہونی ذرا مشکل ہو جاتی کیونکہ میں روز وین والے سے جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، اس لیے زیادہ تر فون پر بات ہو جایا کرتی تھی۔ میری بدلتی ہوئی روٹین سے اماں بھی پریشان ہونے لگیں۔ پہلے میں کالج جاتی، چینج کرتی، کھانا کھا کر گھنٹوں مما کے ساتھ باتیں کرتی تھی، مگر آج کل میں کالج سے آتی تو سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی، کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی کھاتی اور اگلے دن صبح کالج کے لیے اپنے کمرے سے نکلتی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا تو میری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سارا دن کمرے سے ہی نہیں نکلتی، خیر تو ہے؟ میں نے اماں سے چھپاتے ہوئے بولا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس پیپرز ہونے والے ہیں جس کی وجہ سے میں اندر بیٹھ کر تیاری کرتی ہوں۔ اماں کو بھی تسلی ہو جاتی کیونکہ سب جانتے تھے کہ میں اپنی پڑھائی کو لے کر بہت زیادہ فکر مند رہتی تھی۔ اب تو کئی دن گزر جاتے ہیں ابا کے ساتھ بھی گپ شپ لگائے ہوئے۔ آج پھر اماں اور ابا کی بحث ہو رہی تھی۔ بحث کی وجہ جاننے کے لیے جب میں ابا کے پاس گئی، پوچھنے پر ابا نے بتایا کہ تمہاری پڑھائی مکمل ہوتے ہی میں تمہارا رشتہ تمہاری پھپھو کے بیٹے اکرم سے کرنے کا خواہش مند ہوں۔ ابا کی بات سنی تو ایسے لگا جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اور اماں باقی اس فیصلے سے متفق نہیں تھیں کیونکہ اماں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی پھپھو کے بیٹے سے ہو اور میں اماں کی طرح پھپھو کے ظلم برداشت کروں۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ ابا کے اس فیصلے نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ میں ساری رات سوچتی رہی۔ اس دوران عمر کی کئی کالز آئیں پر میرا دل نہیں کیا بات کرنے کو۔ کرتی بھی تو کیا بات کرتی؟ میں ابھی تک تو یہ نہیں جانتی تھی کہ عمر مجھ سے شادی بھی کریں گے یا نہیں۔ مجھے تو ابھی ٹھیک سے یہ بھی معلوم نہیں ہو پایا تھا کہ وہ مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں یا صرف دوستی کی حد تک ہی سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس وقت کسی سے بھی بات کروں۔ میری پریشانی مجھے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی کیونکہ میں عمر سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ میں تو عمر سے جدائی کا تصور بھی کرتی تو ایسے لگتا جیسے میری سانسیں کسی نے روک لی ہوں۔ ایک انجانا سا خوف میرے دل میں بیٹھنے لگا۔ میں نے یہ سوچا کہ سب سے پہلے مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا عمر بھی مجھ سے اتنی ہی شدت سے محبت کرتے ہیں جتنی کہ میں۔ اگر عمر بھی مجھ سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں
تو میں اپنے محبت کو پانے کے لیے اپنے اماں ابا سے بات کروں گی، اور اگر عمر ہی مجھے نہیں اپنائیں گے تو میرا ابا کے سامنے ڈٹ جانا بے فضول ہے۔ میں نے سوچا کہ میں کچھ دن تو اس سے نہ ملوں گی اور نہ ہی عمر سے بات کروں گی۔ ایسی مجھے معلوم ہو جائے گا کہ عمر کو مجھ سے محبت ہے یا نہیں، ان کے دل میں بھی وہی تڑپ ہے یا نہیں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے کچھ دن کے لیے اپنا موبائل بند کر دیا اور کالج سے چھٹی لے لی۔ میں 1 ہفتے بعد کالج گئی اور جیسے ہی میں وین سے اتری تو میری چیخیں نکل گئیں۔ میرے سامنے عمر کھڑے تھے، جو کہ پچھلے 1 ہفتے سے روزانہ یہاں کر میرا انتظار کرتے۔ میں وین سے اتری تو عمر نے مجھے دیکھا اور میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنے ساتھ لے گئے، مجھے کالج کے اندر جانے ہی نہ دیا۔ میں کہتی رہی میرا بازو چھوڑیں، ایسی بات پھیل جائے گی، مجھے جانے دیں، میں واپسی میں آپ سے ملتی ہوں۔ لیکن عمر نے میری ایک نہ سنی۔ وہ مجھے ایک پارک میں لے گئے۔ وہاں جا کر جو محبت عمر کی آنکھوں میں دکھی، شاید ویسی محبت میرے دل میں بھی عمر کے لیے نہ ہوتی۔ عمر تارو تار رونے لگے۔ اب میرے قدموں میں بیٹھ کر اپنا سر میرے گھٹنوں پر رکھ لیا اور کہنے لگے، مجھے جان سے مار دو اور ایسی اذیت مت دو۔ میں دل ہی دل میں خوش تو ہو رہی تھی کہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں نے عمر سے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں؟ عمر نے میری بات سنتے ہی اپنا موبائل نکالا اور کال لسٹ دکھانے لگا۔ اس کی لسٹ میں سوائے میرے نمبر کے دوسرا کوئی اور نمبر نہیں تھا۔ دن رات 1 منٹ میرا فون نمبر ملایا ہوا تھا۔ وہ بہت رو رہا تھا، مسلسل مجھے یہی کہے جا رہا تھا، میں مر جاؤں گا دیبا اگر تم مجھے نہ ملی۔ میں سمجھتا تھا کہ تم اور میں صرف اچھے دوست ہیں، لیکن تمہاری غیر موجودگی نے مجھے اس بات کا بڑی شدت سے احساس دلایا کہ نہیں، ہم دونوں صرف اچھے دوست نہیں، تم میری زندگی ہو۔ تمہارا اس طرح غائب ہونا مجھے مار دیتا ہے۔ میں نے عمر کا یہ جنون اپنے لیے دیکھا تو میرے دل کو سکون آ گیا کہ اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں شادی کروں گی تو عمر سے ہی، ورنہ اپنی جان دے دوں گی۔ گھنٹوں باتیں کرنے کے بعد میں نے عمر کو کہا کہ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں آپ کا امتحان لے رہی تھی، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ میرے ابا میرا رشتہ میری پھپھو ذات سے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ بات مجھے 1 ہفتہ پہلے ابا نے بتائی۔ ابھی میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ عمر نے غصے سے کہا، میں آگ لگا دوں گا اس دنیا کو، میں تمہارے بغیر 1 منٹ نہیں رہ سکتا، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے پیار سے عمر کا منہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس سے کہا کہ میں خود آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں شادی کروں گی تو صرف آپ سے، نہیں تو کسی سے نہیں کروں گی۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ ابا کو منا لوں گی۔ عمر نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہارے ابا نہ مانے تو؟ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ابا مان جائیں گے، میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں اور ابا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ اس ساری محبت میں نے ایک دفعہ بھی عمر سے نہ پوچھا کہ آخر وہ جاب کیا کرتے ہیں، ان کی کمائی کتنی ہے۔ مجھے صرف عمر کی محبت چاہیے تھی۔ آج میں بہت خوش تھی کیونکہ عمر کی محبت نے مجھے نکھار دیا تھا۔ میرے دل میں عجیب سی خوشی تھی جو میرے چہرے پر بھی نظر آنے لگی۔ آج میں نے کافی عرصے بعد اماں سے ڈھیر باتیں کی اور اماں کو تسلی دی کہ آپ پریشان مت ہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میری شادی پھپھو کے گھر نہ ہو، میں خود بھی نہیں چاہتی۔ میں نے اکرم بھائی کو کبھی بھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ میں خود ابا سے بات کروں گی کہ وہ اپنا فیصلہ بدلیں۔ کچھ عرصے کے لیے یہ شادی کا ٹاپک گھر میں چھڑنا بند ہو گیا۔ اب میں گھر میں کافی سکون تھا۔ اب اماں کی بحث بھی نہیں ہوتی تھی اور مجھے بھی مزید کسی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑتا تھا۔ گھر کا ماحول بھی خوشگوار رہنا شروع ہو گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس گہری خاموشی میں کوئی طوفان چھپا بیٹھا ہے۔ میں نے جس وقت ابا سے بات کی کہ مجھے اکرم بھائی سے شادی نہیں کرنی، تو انہوں نے پہلے پہل تو مجھے بہت چھڑکا اور کہا کہ تم ابھی بچی ہو، تمہیں ان سب کا معلوم نہیں، تم ان باتوں سے دور رہو، ہم جہاں تمہاری شادی کر رہے ہیں بہتر سوچ کر ہی کر رہے ہیں۔ مگر مجھے ابا کی بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ اگر اتنی ہی بچی تھی تو بھی شادی کر ہی کیوں رہے تھے؟ میں نے ابا سے کہا کہ ابا مجھے یہاں پر شادی نہیں کرنی، میں اپنے لیے لڑکا خود پسند کر چکی ہوں۔ اتنی ہمت مجھ میں کہاں سے آ گئی تھی، میں نہیں جانتی تھی۔ ابا نے حیرت سے پہلے مجھے دیکھا اور پھر کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئے۔ اسی وقت ابا نے اماں کو آواز دی اور کہا کہ اس کو یہاں سے لے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اس کو زندہ زمین میں دفن کر دوں۔ میری بات ابا کو اتنی بری لگ گئی تھی کہ میرا کوئی حق نہیں تھا اپنی پسند سے شادی کرنے کا۔
جبکہ اسلام نے مجھے اس بات کی اجازت دی تھی کہ میں اپنی پسند سے لڑکا چن سکتی ہوں۔ میں نے ابا سے کہا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ابا نے کہا کہ تم نے کیا کیا ہے میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، اس سے پہلے کہ میرا غصہ باہر نکل آئے یہاں سے چلی جاؤ۔ ابا کو مجھ پر بے حد غصہ آ رہا تھا، اور غصہ آنے کی وجہ بھی کوئی خاص نہیں تھی۔ میں اپنے حق کی بات کر رہی تھی جو میرے ابا کو راس نہیں آ رہی تھی۔ اماں مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہ رہی تھیں، مگر میں نے اماں کو صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں تب تک آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی جب تک ابا میری بات نہیں مان لیتے۔ میں اپنی بات منوا کر رہوں گی۔ مگر ابا نے تو مجھے صاف منع کر دیا تھا اور کہا کہ میں کسی صورت بھی تمہاری شادی تمہاری پسند کے لڑکے سے نہیں کروں گا۔ میں نہیں جانتا وہ لڑکا کیسا ہوگا، اسی لیے بہتر ہے کہ میں تمہاری جہاں شادی کرنا چاہ رہا ہوں وہیں پر کر لو۔ ہر طرف ایک عجیب سا شور مچ گیا تھا۔ اب تو ابا میری شادی جلد سے جلد کرنا چاہتے تھے۔ مجھے رہ رہ کر عمر یاد آ رہا تھا۔ ابا نے میرا کالج جانا بھی بند کر دیا تھا۔ میں کس طرح اس سے ملتی؟ فون اور ہر طرح کا نیٹ ورک مجھ سے لے لیا گیا تھا۔ اب تو کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ جس سے میں عمر سے رابطہ کر سکتی۔ میں دن رات رو رہی تھی۔ پھر اچانک نہ جانے کہاں سے عمر نے مجھ سے رابطہ کر لیا۔ میری چھوٹی بہن ہی اپنا فون میرے پاس لائی۔ میں نے جیسے ہی فون کو کان لگایا تو آگے سے عمر کی آواز سن کر میں حیران رہ گئی۔ میری شادی تھی۔ میں نے عمر کو بتایا کہ میرے ابا میری شادی میرے کزن سے کر رہے ہیں۔ اس نے مجھے ایک ترکیب دی اور کہا کہ کیوں نہ ہم لوگ بھاگ جائیں۔ اس رات میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اچانک ابا میرے کمرے میں آئے اور آتے ہی کہنے لگے، تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں۔ ابا کی بات سن کر میں ایک دم پریشان ہو گئی۔ مجھے لگا کہ ابا مجھے نہیں چھوڑیں گے، لیکن ابا کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب ابا نے کہا کہ بلاؤ اپنے عاشق کو، میں تمہیں آج ہی اس کے ساتھ رخصت کر دوں گا، لیکن اس کے بعد تم کبھی اس گھر میں نہیں آؤ گی۔ تمہارا اس گھر سے اور اس گھر کے سب لوگوں سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اس وقت میرے اوپر عمر کی محبت کا اتنا بھوت سوار تھا کہ مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے ابا سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں سے کبھی نہیں ملوں گی، مگر میں عمر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اتنا سنتے ہی ابا نے میری شادی عمر سے کروا دی۔ مجھے عمر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں اپنے سسرال آئی تو یہاں پر سب نے ہی میرا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سسرال والے میری شادی سے اس قدر خوش تھے۔ ساری میری پریشانیاں، میرے خیال جو مجھے بار بار ستا رہے تھے، ختم ہو چکے تھے۔ میں ایک دم سکون میں آ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میرے ابا کتنا غلط سوچتے تھے، جبکہ عمر کے گھر والے کتنے اچھے ہیں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ صرف میری خام خیالی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ شادی کی رات ہی مجھے علم ہو گیا تھا کہ مجھ پر کون کون سی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ میں اپنے شوہر کے کہنے پر اپنی ساس کے ساتھ ان کا جدی پشتی کام دیکھنے کے لیے گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک کوٹھا تھا جہاں پر ہر رات میری جٹھانیاں رقص کیا کرتی تھیں اور میری ساس وہاں کی مشہور بائی تھی۔ میں تو سامنے کا منظر دیکھ کر ابھی دنگ ہی تھی جب میری ساس نے ایک دم مجھے جھنجھوڑا اور کہنے لگی، کیا آج سے تمہیں بھی یہی کام کرنا ہے؟ میں تو حیران رہ گئی کہ ساس یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے ساس کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گی۔ تبھی ساس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ تیری شادی ہم نے یہاں پر اس لیے نہیں کی تھی کہ تو آگے سے زبان درازی کرے۔ عمر کی شادی ہم نے تجھ سے کی ہے اسی لیے کہ تو ہمارا جدی پشتی کام چلا سکے، اور خبردار اگر تو نے اپنے میکے والوں کو کچھ بتانے کی کوشش کی۔ اس روز کے بعد مجھے اپنے فیصلے پر بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کاش میں اپنے ابا کی بات مان لیتی اور میں نے اپنی مرضی نہ کی ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑ رہا ہوتا۔ میں نے اپنی پسند کی ضد پر بہت بڑی قیمت چکائی تھی۔ مجھے بھی آج اپنے ماں باپ کے الفاظ یاد تھے، میں اپنا سب کچھ کھوائی تھی، اب میں کسی کو کچھ بھی بتا نہیں سکتی تھی، مگر میں نے سوچ دیا تھا کہ میں عمر کو سب حقیقت بتا دوں گی۔ وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا ہوگا، وہ یقیناً کچھ نہیں جانتا۔ شام ہوتے ہی میں جیسے ہی گھر پہنچی تو میں نے جلدی سے عمر کو کمرے میں بلایا۔ وہ بھی کافی گھبرا گیا اور کہنے لگا، کیا ہوا ہے، سب خیریت تو ہے، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہاری اماں مجھ سے کیا کام کروانا چاہتی ہیں؟ تو پہلے حیرت سے مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ نہیں، کیا کام کروانا چاہتی ہیں، کبھی انہوں نے بتایا نہیں۔ تبھی میں نے سے بتایا
کہ تمہاری اماں مجھ سے رقص کروانا چاہتی ہیں۔ عمر نے لمبا سانس لیا اور کہنے لگا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تم جیسی لڑکیاں اگر مجھے لبھا سکتی ہیں، جو مجھے اپنی طرف مائل کر سکتی ہے، تو کسی کو بھی اپنی طرف مائل کر سکتی ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہی سب کرنا۔ اگر تم لوگ اتنے ہی اچھے گھر سے تعلق رکھتی ہو تو پسند کی شادیاں ہی کیوں کرو؟ عمر کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے ایسا لگا میں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کس طرح اس بات کا یقین کروں کہ عمر مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے عمر سے کہا کہ عمر، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہو نا، تم میرے بارے میں ایسے کیسے سوچ سکتے ہو؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو، اور محبت کرنے والے ایسا نہیں سوچا کرتے۔ تبھی وہ میری بات پہ اونچی اونچی ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا، جو کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کا کام اور ہے ہی کیا، یہی تو کام ہے، اور میں کچھ غلط تو نہیں کروا رہا۔ تم جو چاہتی تھی وہی تو کروا رہا ہوں۔ شکر کرو کہ تم نے میرے ساتھ ہی یہ کام نہیں کرنا پڑ رہا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور عمر کے ایک تھپڑ رسید کیا اور اسے کہا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم جیسی شخصیت کی اتنی گھٹیا سوچ ہو سکتی ہے، ورنہ میں کبھی بھی تم جیسے انسان کے ساتھ شادی نہ کرتی۔ میرے اماں ابا نے مجھے کتنا روکا تھا، مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ شاید اسی کی مجھے سزا مل رہی ہے۔ تبھی اس نے میرے چہرے پر اتنی ہی زور سے تھپڑ رسید کی اور کہنے لگا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ جو اپنی ماں کی نہیں ہو سکی، اپنے باپ کی نہیں ہو سکی، وہ میری کہاں بنے گی؟ اس کے بعد میری ایک مرتبہ آنکھیں کھل گئیں اور میں نے سوچا کہ وہ کہہ تو ٹھیک رہا ہے۔ میں اگر اپنے سگے ماں باپ کی سگی نہیں بن سکی تو عمر کی کہاں سے سگی بنتی؟ مگر وہ جو کام مجھ سے کروانا چاہ رہا تھا وہ میں کسی صورت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں راتوں رات گھر سے بھاگ جاؤں گی، اور میں نے ایسے ہی کیا۔ رات ہوتے ہی میں گھر سے بھاگ گئی، مگر میں کہاں جاتی؟ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ گھر جاتی تو اماں ابا مجھے گھر سے نکال دیتے، وہاں تو جا نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے ایک یتیم خانے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا جہاں پر میں جا سکتی۔ میں یتیم خانے گئی تو مجھے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہوں، اور ایک نئی مصیبت میرے سر پر آ کھڑی ہو گئی تھی۔ اب اس بچے کو کون اپناتا؟ میں اپنا تو بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی، اس بچے کا کہاں سے اٹھاتی؟ مگر شاید یہی میری قسمت تھی، شاید میری سزا تھی۔ میرا بچہ پیدا ہوا تو وہ ہو بہو اپنے باپ جیسا تھا۔ میرے پاس اس بچے کو پالنے کے لیے پیسے بھی موجود نہیں تھے، اسی لیے اس بچے کو لیے میں اپنے میکے چلی گئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھلا۔ مجھے دیکھ کر اماں کی آنکھیں بھر آئیں۔ اولاد تھی، کیسے نہ تکلیف ہوتی۔ وہ مجھے گلے لگانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھیں تو پھر نہ جانے ان کے ذہن میں کیا بات آئی کہ اچانک وہ رک گئیں اور کہنے لگیں کہ اب تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ جہاں سے آئی ہو وہاں پر ہی چلی جاؤ، کیونکہ اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں نے آؤں دیکھا نہ تاؤ اماں کے قدموں میں گر گئی اور اماں سے کہا کہ اماں مجھے معاف کر دو، مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے، اور انہیں سب حقیقت بتا دی۔ اماں کہنے لگی کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے ابا بھی اس دنیا سے چل بسے۔ انہوں نے تمہارے جانے کا اتنا غم لیا تھا کہ وہ یہ غم برداشت ہی نہیں کر پائے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اماں نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور گھر میں پناہ دی۔ میرا بچہ وہاں پر بہت اچھی پرورش پا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہر غلط قدم اٹھانے والی لڑکی کو سمجھاؤں گی کہ وہ کوئی بھی غلط کام نہ کرے، کیونکہ ماں باپ جیسا سگا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پیار کے جھانسے میں پھنسا کر سب ہی دغا دے جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔